خداوند یسوع مسیح کے جلالی خوبصورت اور عظیم نام میں آپ سب کو پاسٹر نوید اختر کی طرف سے سلام کروں۔ عزیزو، آج ہمارا جو موضوع ہے بہت خوبصورت موضوع ہے، اور اس موضوع کا نام ہے خدا محبت ہے۔ اس کے لیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت۔ جی، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں۔ آمین۔ کلام مقدس میں عزیزو، ہم نے ابھی بہت خوبصورت آیات مقدسہ سنی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا میں نہیں ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ یہ آیت نہ صرف خدا کی فطرت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم نے ایمان کی مضبوطی میں قائم رہنا ہے، اور یہ ایمان کی مضبوطی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ محبت کرنا۔ اگر ہم خدا کی محبت کو دیکھیں تو دنیا کے آغاز ہی سے ہمیں خدا کی محبت کا اندازہ ہو جائے گا۔ خدا نے جب روئے زمین کو بنایا، خدا نے آسمان کو بنایا، خدا نے زمین کو بنایا، خدا نے سورج چاند ستاروں کو بنایا، خدا نے پانی کو پانیوں سے جدا کیا، خدا نے زمین کی بنیاد رکھی، تو خدا نے محبت سے زمین کی بنیاد رکھی۔ خدا نے اپنی محبت کو روئے زمین کی ایک چیز میں پنہا کیا۔ کلام مقدس میں واضح طور پر بیان ہے، پھر خدا نے اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ خدا نے انسان کو مٹی سے خلق کیا اور اس کے نتنوں میں اپنے زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ اور جب خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو پھر خدا نے اپنی محبت کا ثبوت دیا اور خدا نے اس کے لیے ایک ساتھی، اس کا ایک ہیلپر بنایا۔ اور کلام مقدس میں واضح طور پر بیان ہے، کلام مقدس میں واضح طور پر بیان ہے کہ جب انہوں نے پھر خطا کر لی، گناہ کے مرتکب ہو گئے، اس پھل کو کھا لیا جس پھل کا خدا نے انہیں منع کیا تھا، تو کلام مقدس میں درج ہے خدا نے پھر اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ان کے گناہ گار ہونے کے باوجود خدا نے ان کے لیے ایک خوشخبری ان کے لیے رکھی۔ اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کر دیا۔ کیونکہ خداوند ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ کلام مقدس میں اگر خدا کی محبت کو دیکھیں تو جگہ بہ جگہ ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ خدا نے ابراہیم سے محبت رکھی، خدا نے یعقوب سے محبت رکھی، خدا نے اسحاق سے محبت رکھی، خدا نے داؤد سے محبت رکھی، خدا نے موسیٰ سے محبت رکھی، خدا نے روئے زمین کے ایک شخص سے محبت رکھی۔ گناہگار ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، بائبل مقدس کی مرکزی آیت تو واضح طور پر ہمیں ملتا ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں واضح طور پر ملتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے نسل انسانی کے لیے اپنے بیٹے کو عزیزو بخش دیا۔ ہم سب کو نجات دلانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو روئے زمین پر بھیج دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی
اس محبت کو جو خدا باپ کی محبت تھی اسے آگے لے کر چلا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہر انسان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ اندھے آتے تھے تو یسوع مسیح انہیں بینا کر دیتے تھے، لنگڑے آتے تھے تو وہ چڑنیوں کی مانے چونکڑیاں بننا شروع کر دیتے تھے، گنگے آتے تھے تو بولنا شروع کر دیتے تھے، کوڑی آتے تھے تو پاک صاف ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح سب کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ ہم راست واسطے ہمارے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی۔ اس کے لیے اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو واضح طور پر بیان ہے، رومیو کے نام پالوس رسول کے خط اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے عزیزو ہم سے جب ہم گناہ گار ہی تھے تو ہم سے محبت رکھی۔ لکھا ہے 8ویں آیت میں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ہم راست باز نہیں تھے، ہم گناہ گار تھے۔ خداوند یسوع مسیح ہم گناہ گاروں کے لیے ہوا۔ اس نے ہماری خاطر جان دی، اس نے ہماری خاطر صلیب پر چڑھا، ہماری محبت کی خاطر اس پر سیاست کی گئی، ہماری محبت کی خاطر اسے کوڑے مارے گئے، ہماری محبت کی خاطر اسے عدالتوں میں گھسیٹا گیا، اسے موت بلکہ صلیبی موت سہنا پڑی تاکہ وہ ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے بچائے، ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے رہائی بخشے۔ کیونکہ خدا محبت ہے۔ کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت جو ہے وہ ہمیں بہت ہی عظیم لیسن دیتی ہے۔ کلام مقدس میں محبت کے بارے میں اگر ہم کرنتھیوں کے خط اس کے 13ویں باب میں دیکھیں تو واضح طور پر ہمیں محبت کی خوبصورتی ایام ملے گی۔ کلام مقدس میں لکھا، اگر میں آدمیوں کی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور کل بھیدوں کا علم ہو، میرا علم یہاں تک کہ ہر چیز سے واقفیت ہو، پہاڑوں کو ہٹا دوں، میں اس قدر کامل ہو جاؤں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کیونکہ کلام مقدس میں عزیزوں لکھا ہوا ہے کہ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت بھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھناتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدگمانی سے کچھ نہیں ہوتی، بدکاری سے کچھ نہیں ہوتی۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، ایمان، امید، محبت تینوں دائمی، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ یہ تینوں دائمی ہے لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ کیونکہ خدا محبت ہے۔ خدا ہم پر اسی محبت کی خوبی کو عیاں کرتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بھی محبت رکھنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، یگانگت رکھنا ہے۔ اگر ہم پہلا یوحنا اس کے 4 باب کی 11ویں آیت میں دیکھیں تو واضح طور پر بیان ہے، کہتا ہے جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ کلام مقدس میں اگر ہم 16ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اگر عزیزوں ہم نے خدا میں قائم رہنا ہے، اگر خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر چلنا ہے، اگر خداوند یسوع مسیح کی آئین پر چلنا ہے تو یقیناً ہمیں خداوند کے کلام سے محبت رکھنی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی بہتری چاہیے۔ اور یہی حقیقی محبت ہے،
یہی درس میرا اور آپ کا یسوع مسیح دیتا ہے، کیونکہ اس نے ہم پر محبت کی خوبی یوں ظاہر کی کہ عرش بریک کو چھوڑ کر اس زمین پر آ گیا۔ ہماری خاطر اس نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، اذیتیں سہی، ہماری خاطر اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، تاکہ ہمیں گناہوں سے بچا سکے، ہمیں دکھوں سے بچا سکے، ہمیں اذیتوں سے بچا سکے، ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے رہائی بخش سکے، اور ہمیں گناہوں کی غلامی سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی بخش سکے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا محبت ہے، اور یہی محبت ہم سب میں ہونی چاہیے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔